مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، ایک عرصے سے یہ بات ذہن میں تھی، لیکن باوجود کچھ اپنی سستی کے اور کچھ غیر یقینی صورتحال کے باعث یہ بات ایک عرصے سے ذہن میں تھی کہ اتوار کے دن، چھٹی کے دن کوئی مجلس ہوا کرے جو بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور مختصر بھی نہ ہو، اور اس میں جمعے سے ہٹ کر ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو کہ عام طور پر جن کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جمعے کا جو موضوع ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جمعے کا جو بیان ہوتا ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی فارمل اور انتہائی توجہ طلب اور موقع کی مناسبت سے جو حالات چل رہے ہوں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے عام طور پر۔ جیسے مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ آیا، اسی طریقے سے اس کے بعد ربیع الاول آیا۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ محرم کے مہینے میں کچھ منکرات محرم اور کچھ محرم کے حوالے سے جو حالات و واقعات پیش آئے اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس طرح جمعے کے اندر کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ حالات کے حساب سے جو ایک نظم ہے اس کے مطابق گفتگو کی جائے، لیکن اس میں نے یہ بات ذہن میں آئی اور اس کا احساس بھی تھا کہ اس میں بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نظر انداز ہو جاتے ہیں موقع کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن بعد نماز عصر، ابھی تک تو ارادہ یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مختصر بات ہوا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے خواتین کا بھی سلسلہ شروع کریں گے، اور خواتین بھی انشاءاللہ شریک ہوں، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث آپ علیہ الصلاۃ کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، بڑی بیش بہا حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، کہ اے علی اگر تیری ذات سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، ایک شخص بھی تیری ذات کے حوالے سے راہ سلوک پر آ جائے، کسی ایک شخص کو بھی تیری وجہ سے دین کی صحیح سمجھ آ جائے، خیر من ان یکون لکا، یہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ تیرے لیے حمر النعام، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ عرب کے ماحول میں سرخ اونٹ ویسے بھی عربوں میں آج بھی اونٹوں کی بڑی محبت ہے، ابھی بھی، اور اس وقت اونٹ کی محبت کیسی ہوگی کہ جب اونٹ پر ہی سب کچھ دار و مدار تھا، دودھ بھی اونٹنی کا، مکھن بھی اونٹنی کے دودھ کا، دہی بھی، ہر چیز جناب وہ اونٹنی ہی کے دودھ سے ملتی تھی۔ بھینس اور گائے تو جو ہے عربوں کے یہاں تھی نہیں، پھر سواری بھی اونٹنی پر، پھر اونٹ ایک ایسا مال تھا کہ کیش، ہارڈ کیش جانتے ہیں نا، کوئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بازار میں لے کے جاؤ اسی وقت بک جاتی ہیں، جیسے سونا ہے، سونے کو آپ لے کر جاؤ بازار میں، اسی وقت قیمت لے کر واپس آ جاؤ۔ تو عربوں میں پھر اونٹ اور پھر سرخ اونٹ یہ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ سرخ اونٹ جو عربوں میں اونٹوں کی نسل ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، نایاب ہے، اور جو ہوتی ہے وہ ہزاروں ریال اور ہزاروں درہموں میں ملتی ہے۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اے علی، کہ تیری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے،
تیری ذات سے کسی کو ہدایت مل جائے، یہ تیرے لیے ہمارے معاشرے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، سرخ اونٹ اس سے بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت سرخ اونٹ تھے، آج کے زمانے میں مہنگی گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، اور مہنگی مہنگی مشینیں اور گھڑیاں اور فلاں اور ہر قسم کے مادی اسباب ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کی ہدایت کے لیے تمہارا کافی ہو جانا، کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے، یہ تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہدایت پر ہماری وجہ سے تو کوئی اس وقت آئے گا جب خود ہدایت پر ہوں گے، یہ ہے اصل بات۔ جب خود ہدایت پر ہوں گے تو کسی کو ہدایت پر لائیں گے نا، جب خود صحیح طریقے پر ہوں گے تو کسی کو صحیح طریقے پر لائیں گے، جب خود صحیح راستے پر ہوں گے تو کسی کو صحیح راستے پر لے کے آئیں گے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، المیوں کا المیہ یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہر شخص دنیا کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضور فرما رہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، تیری وجہ سے اے علی اگر کوئی راہ راست پر آ جائے، مطلب یہ کہ تیرا راہ راست پر ہونا ضروری ہے۔ اور کہہ بھی کس کو رہے ہیں؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو علم کی وراثت ہے، علم کی وراثت، وہ سب سے زیادہ حضرت علی کو منتقل ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ اس دنیا کے اندر دھرتی پر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ حضرت یوسف کا حسن دیا گیا، حضرت ایوب کا صبر دیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آہوزاری دی گئی، حضرت ابراہیم کی بزرگی عطا فرمائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عطا فرمائی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد عطا فرمایا گیا۔ تو تمام نبیوں کے کمالات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اندر ڈال دی۔ ہر نبی کا ایک الگ جداگانہ کمال تھا، اور حضور کے اندر وہ تمام کمالات کو اللہ نے ایک ذات کے اندر سمو دیا۔ پھر حضور کی ذات سے، اللہ کے نبی کی ذات سے جو کچھ نکلا، تو کسی صحابی نے کچھ لے لیا، کسی صحابی کے حصے میں بہت کچھ آیا۔ حضرت علی کی ذات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آیا، صفت ہدایت۔ حضرت ابو بکر کے اندر صداقت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دین کی حمیت اور غیرت آئی، کہ غیرت اور دینی حمیت جہاں ہوتی تھی وہاں عمر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضور کی سخاوت آئی، ایسی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ سخاوت تھی۔ حضور علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی نعمتیں ہوں اور وہ ایک رات سے زیادہ رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، مال غنیمت کا خوب مال آیا، سونے اور چاندی اور جواہرات خوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رات سے پہلے سب کچھ سمیٹ دینا، سب اللہ کی راہ میں دے دینا۔ تو حضور کی یہ سخاوت کی جو صفت ہے وہ کس میں آئی؟ حضرت عثمان غنی میں۔ لیکن حضور کی جو سخاوت علمیت تھی، حضور کی جو علمیت کی صفت تھی، ہدایت کی، وہ حضرت علی میں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، اے علی اگر تجھے تیری ذات سے کسی کو ہدایت مل جائے
تو میرے بھائیوں، ہدایت کسی کو کی ذات کو آپ سے اس وقت ملے گی جب آپ خود ہدایت پر ہوں گے، جب خود اپنی ہدایت کی فکر ہوگی۔ اب یہ ہدایت کی فکر کیسے ہو اور یہ ہدایت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس ہدایت کے لیے اللہ نے 2 سلسلے جاری فرمائے۔ کتنے سلسلے؟ یہ یاد رکھنے کی اور ذہن میں بٹھانے کی بات ہے، 2 سلسلے اللہ نے قیامت تک کے لیے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہدایت کے 2 سلسلے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ کتاب اللہ، رجال اللہ۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے لوگ۔ اللہ کے لوگ، اللہ کی کتاب جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ہمارے لیے قرآن مجید۔ اور رجال اللہ، اللہ کے لوگ جو کہ نبی انبیاء ہوتے تھے، اور انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم۔ اب رجال اللہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی کی وراثت رکھیں گے، علماء دین، علماء حق۔ یہ 2 مین، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ چنانچہ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں جب تک وہ اللہ کی کتاب کے قریب نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اللہ کی کتاب کے قریب ہونے سے مقصد یہ ہے کہ آپ اب راہ ہدایت پر ہیں، راہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہی 2 وجہ ہیں، انہی 2 چیزوں کے اندر امت میں سب سے زیادہ کمزوری ہے۔ نہ امت کو کتاب اللہ کی سمجھ ہے، اللہ کی کتاب کی سمجھ ہے، اور نہ اس کو رجال اللہ کی سمجھ ہے، دونوں کی سمجھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تعلیمات، آخری وصیتیں، یعنی آخری وصیتوں سے مراد وہ آخری الفاظ نہیں، بلکہ آخری وصیتوں سے مراد یہ ہے کہ مرض وفات میں امت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں، مرض الوفات میں جس مرض کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے اندر حضور نے امت کو جو چیزیں بتائیں، ان میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ پہلی چیز، میری امت کتاب اللہ پر رہے، کتاب اللہ پر رہے، اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید پر رہے، قرآن مجید کے سمجھنے پر رہے، قرآن مجید کے پڑھنے پر رہے، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کے اندر رہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ دوسری وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائیں، ان میں سے من جملہ کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، خواتین کے حقوق کی ادائیگی، علماء کے حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق کی ادائیگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں۔ چنانچہ دین پر رہنا اور دین کا جو سارا نظام ہے، اس نظام کی پیروی کرنا، یہ اس بات کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کتاب اللہ پر عمل نہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ ہو۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے اندر کوئی موضوع چھڑ جائے تو اس کے اندر بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کاروبار کی بھی فکر کرتے ہیں، دنیا جہاں کی معلومات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کم معلومات اور سب سے زیادہ جہل ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ دین سے متعلق ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ دین کے علم سے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں 2-4 مسئلے معلوم ہو جائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے 2-4-5 مسئلے معلوم ہو گئے، نہیں، ہمیں تو دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے، دین پورا ایک اسٹرکچر ہے،
ایک نظام حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے اس پر 3 حق ہیں. کتنے حق؟ کہ اس بچے کے 3 حق ماں باپ نے ادا کرنے ہیں. پہلا حق ادا کرنا ہے اچھا نام رکھنا ہے اس کا. یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی پرورش اور تربیت اچھی طرح کی جائے اس کی بلوغت تک، بالغ ہونے تک. یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے پیدا ہونے کے بعد کے بارے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر میسر ہو تو کچھ قدم اس جنازے کے ساتھ چلا جائے. یہ نہیں فرمایا کہ تدفین کی جائے، تدفین ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، لیکن کچھ قدم مسلمان اس نماز جنازہ کے ساتھ چلیں. یہ اس کا حق ہے، مسلمان کی یہ اعزاز ہے. اور تیسرا حق یہ کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. اب ذرا غور کریں، پیدائش کے حقوق بیان فرمائے اور مرنے کے بعد قبر میں جانے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی حق بیان فرمایا کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے. اب اس درمیان میں زندگی ہے، دین کا نظام ہے. اس درمیان میں اس بچے نے بڑا ہونا ہے، پھر اس بچے نے 4 سال کا 5 سال کا بولنا شروع کرنا ہے. پھر بولنے کے بعد اس نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ آنی ہے. پھر اس موقع پر اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے. پھر اللہ کا نام لکھوانا ہے جب وہ لکھنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو تعلیمات سکھانی ہے، بڑے اور چھوٹے کا ادب سکھانا ہے. پھر وہ بلوغت کے قریب پہنچ جائے تو اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دینا ہے. پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے سختی کرنی شروع کر دینی چاہیے. پھر اس کی دینی تعلیم کا تھوڑا بہت انتظام کرنا چاہیے، تھوڑا بہت نہیں، ایک قابل قدر انتظام کرنا چاہیے. پھر یہ پوری زندگی گزر رہی ہے ایسے، پہلے چڑھائیے اور اس کے بعد اترائیے. اب یہ پورے نظام حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک ایک نقطہ بیان فرمایا ہے امت کے لیے. یہ ہے دین کی سمجھ کا مقصد، یہ ہے دین کا علم. دین کا علم یہ نہیں ہے کہ وہ بھی علم ہے اور وہ بھی بہت ضروری ہے کہ نماز کے مسائل تھوڑے بہت معلوم ہو گئے، روزے اور زکوٰۃ کے مسائل تھوڑے بہت، باقی سارے کا سارا دین فارغ. دکان پر گیا تو دین پیچھے، نوکری پر گیا تو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ گھر میں ہے تو دین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جناب والا اپنے دوستوں کے ساتھ ہے تو مجلسیں دین کے بغیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خوف کے بغیر ہیں. سفر کے اندر ہے تو دین غائب ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. تو جو بات میں نے عرض کی، یا علی اے علی تیری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے. ہدایت اس وقت ملے گی دوسروں کو جب آپ خود ہدایت پر ہوں، اور خود ہدایت پر رہنے کے لیے دین کا ایک نظام ہے. اس نظام کو سیکھنا، اس نظام کے متعلق گفتگو کرنا، اس نظام میں کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پوچھنا علماء کرام سے، یہ ہونا چاہیے ہر انسان اور ہر مسلمان کا بنیادی مقصد حیات. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے عرض کی ہے، یہ اتنا 15 منٹ لگا کر، کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ عصر کے بعد کی جو مجلس ہوا کرے گی اس میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ تعالی ایسے ہی مسائل اور ایسے ہی معاملات امت کے اجتماعی انفرادی معاملات کے متعلق گفتگو کی جائے. اور اس میں ایک سلسلہ یہ بھی بعد میں شروع کرنا ہے، یہ اگلے ہی ہفتے سے،
کہ آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے، کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی لکھ کر جو ہے وہ دے دیا کریں، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی بیان کے بعد کچھ 5 7 10 منٹ کے اندر دے دیا۔ اب یہ لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ سوال تو ایک بندے نے پوچھا ہے اور اسی کی لحاظ سے ہے، لیکن اس کا جواب کئی لوگ سنیں گے تو ان کے بھی علم میں اضافہ ہو کوئی، اور بعض اوقات ایک سوال کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن کبھی پوچھتے نہیں، کئی پوچھتے نہیں۔ ایک سوال، میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں، ہر بندہ پوچھتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ یار یہ سوال ہر بندہ پوچھتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ذہن میں بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب نماز کے مسائل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں، لیکن وہ الجھن برقرار رہتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کون سا سوال، کہ جی ہماری 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، جب ہم مسجد میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو 2 رکعتیں چھوٹ گئیں۔ اب وہ جو 2 رکعتیں بعد میں پڑھنی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے یا نہیں ملانی؟ یہ تقریباً کوئی ہر دوسرے تیسرے دن میں یہ سوال سنتا ہوں، یا ثنا سبحانک اللہم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اب اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ سن لیا ہوتا ہے بالکل ٹھیک طریقے سے اور بالکل اطمینان کے ساتھ کہیں پڑھا نہیں ہوتا مسئلے کو، تو وہ ایک طریقے سے ذہن میں کنفیوژن ہر وقت رہتی۔ تو اس طریقے سے کوئی مسئلہ ایک شخص کی طرف سے آیا اور اس کا جواب جب دے دیا تو کئی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی ترتیب شروع کریں گے۔ خواتین کے حوالے سے اس جمعے میں اعلان کرنا تھا لیکن میں بھول گیا، کر نہیں سکا۔ خواتین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار سے مجلس ہوا کرے گی۔ نیچے کا دروازہ وہی والا جس دروازے سے خواتین رمضان المبارک میں تراویح کے لیے آتی ہیں، اسی دروازے کو اختیار کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا